الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 سے 90 سے لفظی تشریحی۔ انا بے شک اللہ امر باب نصر ینصر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ حکم دیتا ہے، امر حکم دینا، یامر وہ حکم دیتا ہے، ساتھ عدل انصاف جسٹس، واو اور الاحسان افعال کے وزن پہ ہے، احسان حسن سلوک اچھا کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا، زیادہ دینے کی کوشش کرنا، اور یہ عدل سے آگے کا درجہ ہے، اچھائی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ عمل کو بیوٹیفائی کرنا۔ احسان تفضل ہے کہ حق جو کسی کا ہو اس سے زیادہ دینا، اور اس کا مطلب اخلاص بھی ہے۔ واو اور ایتائی دینا، گیونگ، زی والے، القربہ رشتہ دار، قربہ قریب، ذی القربہ قرابت والے یعنی رشتہ دار۔ واو اور ینہا وہ منع کرتا ہے، ان سے، الفحشاء ہر وہ کام جس کی برائی کھلی ہو، بے حیائی سے، انڈیسنسی سے، شرمناک رویے سے۔ فحشاء ہر وہ کام جو کہ زنا کی طرف بلانے والا عمل ہو، کھلی بے حیائی۔ واو اور المنکر ایول، منکر یہ معروف کا اپوزٹ ہے، فطرت جس کا انکار کرے، جو کہ فطرت کے لیے قابل قبول نہ ہو، برا ہونے پر فطرت گواہی دے۔ واو اور البغش زیادتی، ریبیلین، بغش بغاوت سے ہے، حد سے بڑھنا، ناحق کارروائی کرنا، حق مارنا، اور بغش اللہ کے خلاف اگر ہو تو وہ بغاوت ہے، کفر ہے، اور انسانوں کے خلاف ہو تو وہ عدوان ہے یعنی ظلم اور زیادتی ہے۔ یعظو وہ نصیحت کرتا ہے، کم تم کو، لعل تاکہ کم تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، ہوش میں آؤ۔ واو اور اوفو تم پورا کرو، فعل امر ہے، ساتھ عہد وعدہ کووننٹ اللہ کا۔ اذا جب عاہدتم تم عہد کرو، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، عاہد یعاہد معاہدہ باب مفاعلہ ہے۔ واو اور لا تنقضوا فعل نہج ہے، مت توڑو، نہ بریک کرو، الایمان یمین کی جمع قسموں کو، اوتھس کو، بعد آفٹر توکید تفعیل کے وزن پہ ہے، پختہ کرنا، مؤکد کرنا، کنفرم کرنا، اس کو۔ واو اور قد بے شک جعلتم بنایا تم نے، اللہ کو، جعلتم پھر جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے، جعل یجعل سے، علیکم اپنے اوپر، تم پر، کفیلا ضامن، گواہ، شاہد، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تفعلون تم کرتے ہو۔ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، واو اور لا تکونوا فعل نہج جمع مذکر حاضر ہے، مت ہو جاؤ، کا طرح، التی اس عورت کے جو، ناقدت اس نے توڑا، اس نے بریک کیا، نقدہ ینقدو سے، ناقدت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، غزل سوت، چرخہ، کاتنا اس کا یعنی اپنا چرخہ، اپنا سوت، من سے، بعد قوتن مضبوطی، طاقت، ان کاثا نون کافتا اس کا روٹ ہے، نقص کہتے ہیں ادھیڑی ہوئی رسی یا تار کیے ہوئے کپڑے یا سوت،
تو ٹکڑے ٹکڑے، پیسز، تتخذون تم بناتے ہو، اتخاذ باب افتعال ہے، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، ایمان قسمیں، کم تمہاری، دخلن دخل کہتے ہیں دغا کو، فساد کو، بہانے کو، مکر و فریب کو، ملاوٹ کو، ڈسیپشن کو، بینکم درمیان اپنے، ان کے تکونہ ہو جائے، امتن ایک جماعت، ایک پارٹی، ہی یا وہ، اربا افعل التفصیل ہے، بڑھ جانے والی، بڑھ جائے، زیادہ، بڑھی ہوئی، چڑھی ہوئی، من سے، امتن امت، انما بے شک، یبلو آزماتا ہے، کم تم کو، اللہ اللہ بھی ساتھ اس کے، واو او لیبینن البتہ وہ ضرور واضح کرے گا، بینا یبین تبیین سے باب تفعیل ہے، اور یہ واحد مذکر غائب، لام تاکید، شروع میں لام ہو، آخر میں نون جس پہ شد ہو، اس کو لام تاکید با نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ یبین تھا تو پہلے لام کا اضافہ کیا گیا اور آخر میں نون جس پہ شد ہے، تو یہ سٹریس کے لیے، زور دینے کے لیے، البتہ وہ ضرور ضرور واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم الدین قیامت کے، ما جو کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، اختلاف باب افتعال ہے، اور کنتم تختلفون یہ ماضی استمراری ہے کہ تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ واو اور لو اگر شاء چاہتا، اللہ اللہ، البتہ، الگ سے ہے، البتہ، جعل اس نے بنا دیا، وہ بنا دیتا، کم تم کو، جعل کے ساتھ کم آیا تو یہ مفعول بن کے آیا ہے، امتاً امت، واحدتاً ایک، امتاً واحدہ یہ مرکب توصیفی ہے، سنگل، کمیونٹی، واو اور لیکن لیکن، بٹ، جو دلو وہ گمراہ کرتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ تم ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے، پھر لام تاکید بانون ثقیلہ، سألہ یسألو سے یہ فعل مضارع مجہول ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ، ضرور ضرور تم پوچھے جاؤ گے، اگر لام پہ زبر ہوتی لتسألن تو واحد کے لیے ہوتا، لام کی پیش بتا رہی ہے یہ جمع کے لیے ہے، یہ تسألون تھا تو واو کو ہٹا کے لام پہ پیش آ گئی، تو البتہ تم ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے، اما اس سے جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے، پھر کنتم تعملون یہ پاسٹ کنٹینوس ماضی استمراری ہے، تم عمل کرتے رہتے تھے، واو اور لا تتخذوا فعل نہج ہے، مت بناؤ، ایمان قسمیں، اوتس کم اپنی، داخلن دغا دھوکا، بینکم درمیان اپنے، بٹوین یور سیلوز، فاتو تزل پھسل جائے، سلپ ہو جائے، قدم قدم، فٹ، بعد بعد، ثبوت جم جانا، ثابت ہونا، قرار پکڑنا، ہا اس کا، واو اور تذوقو تم چکھو، السوء برائی کو، بی ساتھ، ما جو صددتم تم نے روکا، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، ان سے، سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، ولکم اور تمہارے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم مرکب توصیفی ہے، دو اسم دونوں سیم ہیں، حالت میں، جنس میں، عدد میں، وسعت میں، دونوں کی حالت رفعی ہے، آخری ہم لیٹر کو دیکھیں گے، بن اور من، تو اس پہ پیش ہے تو حالت رفعی ہے، اور واحد ہیں، عذاب بھی واحد ہے، عظیم بھی واحد ہے، اور جنس دونوں کی مذکر ہے، اور دونوں ناکیرہ ہیں، پیش بتا رہی ہے، تنوین بتا رہی ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے، نون کی آواز نکلے تو تنوین، بن من، تو یہ تنوین ہے، تو تنوین اگر العذاب العظیم ہوتا تو حالت وہ معرفہ ہوتے، اب ناکیرہ ہیں، تو عذاب عظیم ناکرہ ہیں، تو یہ دونوں سیم ہیں، اگر ان کو جملہ اسمیہ بنانا ہو تو پہلے کو معرفہ کر دیں، ال لگا کر، الف لام معرفہ کی علامت، العذاب، الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، تو تنوین کو ہٹانا ہوگا، تو صرف ایک پیش رہ جائے گی ال لگانے سے، العذاب عظیم،
تو پورا ایک جملہ ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، نومینل سینٹنس، العذاب عظیم، تو آٹومیٹیکلی ہے لگ جائے گا، عذاب بڑا ہے، لیکن یہ نامکمل جملہ ہے، عذاب عظیم مرکب توصیفی نامکمل جملہ، بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ اگر العذاب عظیم ہوگا تو عذاب بڑا ہے، وہ پورا ایک سینٹنس، مفید یوزفل جملہ جو سمجھ آئے گا۔ واو اور لا نہیں، تشترو تم خریدو، تم بیچو، اشترا جو ہے اس کے اپوزٹ میننگز ہیں، بیچنا خریدنا دونوں کے لیے، ترجیح اور مبادلے کے لیے آتا ہے اپوزٹ میننگ، خریدنا بھی اور بیچنا بھی، تو مت خریدو، بھی ساتھ عہد اللہ کے، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی، پھر ثمناً قلیلہ یہ مرکب توصیفی تھوڑی قیمت، ثمن پرائس قیمت، انما بے شک، عند پاس اللہ کے، ہوا وہ، خیر بہتر بیٹر، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون علم رکھتے، ما جو عندکم تمہارے پاس، ینفدو وہ ختم ہو جائے گا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، واو اور ما جو عند پاس اللہ کے، باقین باقی رہنے والا، واو اور لنجزین پھر لام تاکید بانون ثقیلہ جمع متکلم ہے، ہم ضرور جزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، اجر ہم ان کا، بھی ساتھ، احسن سب سے اچھا، سب سے بیسٹ بہترین، ما جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے رہتے تھے، پھر ماضی استمراری ہے، من جو جس نے، عاملہ عمل کیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، صالحاً صالح نیک اچھا، من سے ذکر مذکر ہم بولتے ہیں مرد میل، او یا انثی فیمیل مؤنث عورت، واو اور ہوا وہ، مؤمنون مومن بلیور، فَتُلَنُحْيِيَنَّ پھر لام تاکید بانون ثقیلہ ہے، البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے، ہو اس کو، حیاتاً زندگی، طیبہ پاکیزہ، پھر یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں سیم ہیں، تا آخر میں مؤنث کی علامت ہے، دونوں کے آخر میں تا ہے، یہ دونوں مؤنث ہیں، واحد ہیں، حالت نسبی میں ہیں اور ناکرہ ہیں، تو زندگی، حیات، لائف، طیبہ پاکیزہ، گڈ، واو اور لنجزین البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، پھر لام تاکید بانون ثقیلہ، ہم ان کو، اجر ریوارڈ، ہم ان کا، بھی ساتھ، احسن افعل کے وزن پہ، افعل التفصیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری سب سے اچھا بہترین، ما جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، پھر کانو یعملون ماضی استمراری، فا تو اذا جب، قرأت تو قرأت کرے، تو ریسائٹ کرے، تو پڑھے، قرأ یقرأ با فتح یفتح، اور با فتح یفتح کی خصوصیات میں ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا، تو قرأ ہمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تو قرأت کرے، القرآن قرآن، فا تو استعذ فعل امر ہے، استعاذہ سے، تو پناہ مانگ، بھی ساتھ، اللہ کے، من سے، الشیطان شیطان، ڈیول الرجیم مردود، رجم سے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، سنگسار کرنا، تو پتھر مارا ہوا، انا بے شک، ہو وہ، لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے تو فعل لیکن نامکمل نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا نہیں ہے، لیسا کی پوری گردان چلتی ہے، لیسا لیسا، لیسو لیست لیستا، لسن لست لستما لستم لستی لستما لستن لست لسنا، تو بہرحال یہ واحد مذکر غائب نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی غلبہ، کوئی زور، کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار، علا پر، الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، واو اور علا پر، ربہم اپنے رب کے، یتوکلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ توکل کرتے ہیں، وہ ریلائے کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں، انما کوئی شک نہیں، بے شک، شورلی، سلطان غلبہ، اتھارٹی، سورۃ النحل آیت نمبر 90 سے تشریحی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا، جسٹس کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا،
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ہوش میں آؤ۔ دیکھیں تمام اوامر اور منہیات کا یہاں پہ خلاصہ ہے، یہاں پہ اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، جامع ترین آیت ہے، دریا جیسے کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، کمپریہنسو آیت ہے کہ 3 کام کرو اور 3 چھوڑ دو، حقوق پوری طرح ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایتاء ذی القربیٰ ہے، اپنا، پرایا، پسندیدہ، ناپسندیدہ رشتہ دار سب کو دینا ہے۔ تو عدل کرنا ہے عقائد میں، اعمال میں، ہر چیز میں عدل ہو، اعتدال ہو، بیلنس ہو، موڈریشن ہو، جس میں جسمانی روحانی ہلاکت نہ ہو، تمام چیزوں میں اعتدال ہو۔ یہی اعتدال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اعتدال سے استقامت آتا ہے۔ تو عقائد میں بھی عدل ہو۔ اللہ تعالیٰ انہ لا یحب المسرفین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، افراط و تفریط کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز زیادہ کرنا یا کمی کرنا، بے تحاشا ہنسنا یا ہر وقت منہ بسور کے رکھنا، ایسے محبتوں میں، نفرتوں میں، وراثت میں، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اور خوبصورتی تب آتی ہے جب احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہترین عادل حکمران تھے، تو انہوں نے کہا کہ خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے، ہمارا پورا دین تعلیم کا دین ہے، تربیت کا دین ہے، کہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے اور تمام مسلمانوں کو بتایا جائے کہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کرنا ہے۔ تو قرآن پاک نے حقوق و فرائض بتا دیے، کچھ والدین کے، کچھ اولاد کے حقوق، کچھ ان کے فرائض، کچھ میاں بیوی کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈیوٹیز اسائن کیں اور کہا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں۔ حقوق و فرائض میں ایکویلٹی نہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ سے اور مرد کی الگ سے، ایسے ہی حقوق و فرائض الگ الگ سے ہیں۔ تو عدل ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہو، انسان کے 2 فیسز نہ ہوں۔ کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ کہا ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کہا ظلم سے روکو۔ اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں فرمایا کہ ارحمکم ارحمکم، یہ تمہارے رشتہ دار، ان کے حقوق ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو عدل کرنا ہے، اور عدل ظلم کا الٹ ہے، اور احسان عدل سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ زیادہ دینے کی کوشش کرنا، ہمدردی کرنا، احسان کرنا، اور وہ کیفیت کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور رشتہ داروں کو دینا، چاہے رشتہ دار خوشحال ہی کیوں نہ ہوں، صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی وصل سے ہے، وصل کہتے ہیں جوڑنا، ریلیشن شپ رکھنا۔ تو جتنا کوئی قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع کرتے ہیں، اللہ فوربیڈ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن تانا دینے والا اور لعنت کرنے والا نہیں۔
فحش کہتے ہیں ہر وہ کام جس کی برائی کھلی ہو، اوپنلی کرنا۔ اس میں زنا بھی ہے، اس میں فحش حرکات بھی ہیں۔ زنا کی طرف بلانے والا ہر عمل دیکھ لیں کہ جو فحش، بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف انوائٹ کرتا ہو، یہ سب چیزیں فحش کے زمرے میں آتی ہیں۔ فحشا جو پبلکلی انسان کرے، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، اور تمام منکرات اسی فحش سے، اس انڈیسنسی سے، شرمناکی سے پھوٹتے ہیں۔ تو فحش میں شرمناک رویہ بھی ہے۔ اور فرمایا کہ منکر کہ فطرت انکار کرے، ظلم ہے۔ برا ہونے پر فطرت گواہی دے تو ہر برائی سے اللہ منع کرتے ہیں، اور زیادتی سے، کسی کا حق مارنا، پھر ناحق کارروائی کرنا، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ سب بغاوت میں، بخش میں آتا ہے۔ اور فرمایا کہ فحش بے حیائی، کہا بے حیا با شوہر چہ خواہی کن، اگر تو بے حیا ہے تو جو تیری مرضی چاہے تو کر، کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، حیا انسان کو روک کے رکھتی ہے، تو بے حیا بندہ جو چاہے کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور بنی اسرائیل، اگلی صورت اس کی مثنیٰ ہے، جوڑا ہے، تو وہاں پہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو وہاں پہ 22 آیت سے بنی اسرائیل کی 39 آیات اس کی تشریح ہے۔ وہاں پہ اللہ نے بتا دیا عدل، احسان اور اطاع ذی القربیٰ کیا ہے، فحشاء، منکر اور بخشے کیسے رکنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیں کہ ان چیزوں سے رکو اور ان چیزوں کو کرو۔ تو اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم ہوش میں آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ یہود کو ملامت کر رہے ہیں، ایفائے عہد کا حکم دے رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وہ عہد الست جو لا الہ الا اللہ، اللہ نے الست بربکم کہہ کر کہا، اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا عہد ہے۔ یہود کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تمہاری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، آپ کی نشانیاں ہیں، اور تم اللہ کا نام لے کر ان تمام چیزوں کو چھپا جاتے ہو، تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تم نے اللہ سے عہد کیا، اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، قسمیں کھا کر ان کو توڑ دیتے ہو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کی تفصیل ہے کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہود، اور تم قسمیں کھا کر قسموں کو توڑتے ہو، وعدہ ایفا نہیں کرتے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں ان ڈیٹیل بتا بھی دیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، پھر اگر ایسی کوئی قسم کھائی کہ جو جائز کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم، تو کہا کہ اس پہ 10 مساکین کا کھانا ہے، تو وعدہ نہیں توڑنا۔ اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے پورے کرو، اور بار بار اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب نکاح بھی ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، تو وعدہ خلافی سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ عدل کیا ہے، کہ حالات دیکھ کر معاملہ کرو، انصاف کرو۔ یہ نصف سے ہے، آدھا آدھا، یعنی جیسا کوئی کرے ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ اگر عدل کے نیچے کرو گے تو ظلم کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انسینٹیو دیا کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو ایکویلٹی اللہ تعالیٰ نے
بتا دی کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ عورت مرد اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیے، اگر جو کام ان کو اسائن کیا گیا اللہ تعالیٰ کے احکام کے اکارڈنگ کریں گے تو وہ عدل ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی اور کہا کہ تم عہد پورا کرو، کہ عاقلاں را اشارہ کافی است، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہاں پہ سمجھایا، اور پھر ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی وعدہ کریں تو پورا کریں، اور عبادت کو احسان کے درجے پہ پہنچائیں۔ اسلام خوبصورتی چاہتا ہے کہ حسن خلقک، اپنے اخلاق کو حسین کر لو، اور ہر چیز میں حسن ہو۔ اپنے چہرے کے تأثر کو بھی پلیزنٹ رکھیں، تیوری نہ چڑھائیں۔ کہا کہ تیوری پہ 70 مسلز استعمال ہوتے ہیں اور مسکرانے میں 17۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے تو آپ کا چہرہ ہر وقت تبسماً، آپ کا چہرہ مسکراتا تھا، تبسم ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ احسان کے لیول پہ آنا ہے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھا کرو گے، بہترین کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اسی لیول پہ عطا کرے گا، اور احسان ہی زندگی کا حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو عدل کے آگے احسان ہے، اور احسان کے بعد پھر رشتہ داروں کا دینا، کہ اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، جب بھی بات کرو تو عدل کرو، ایک ترازو لے لو، اس میں تولو، اور 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ حاکم عادل ہوگا جس کی بات میں عدل ہوگا، جس کے فیصلے میں عدل ہوگا۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے عادل حکمران تھے۔ ایک مصری آیا اور اس نے کہا کہ عمرو بن عاص کے بیٹے سے میرا مقابلہ ہوا اور اس نے مجھے چابک سے مارا۔ تو اس وقت وہ گورنر تھے عمرو بن عاص، ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے مصری ویسے ہی مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا، اور پھر کہا کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا۔ تو قیصر روم نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ حضرت عمر کا اتنا دبدبا، اتنی ہیبت، اتنا جلال کہ ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جا کر دیکھے کہ کتنا بڑا محل ہے، کتنے گارڈز ہیں، اور کیا ان کے پاس کیا سامان ہیں، کیا لگژریز ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ ریت پر سوئے ہوئے ہیں اور ان کے اینٹ ان کے سر کے نیچے ہے۔ تو اس پہ رکت طاری ہو گئی کہ واقعی عادل منصف حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب بھی عباد الرحمن خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ تو درمیان کا وکان بین ذالک قواما، درمیان کا راستہ ہوتا ہے، اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، ماڈریشن کا راستہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین ہی اعتدال کا دین ہے، ہر چیز میں اعتدال ہو۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ کلتی، اس دیوانی عورت کی طرح، نقضت غسلھا، جس نے اپنا سوت، اپنا چرخہ توڑ دیا، من بعد قوت انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ محنت کی، پورا دن محنت کی، محنت کے بعد اپنی پوری محنت کو ختم کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ اے یہود تم بھی ایسا ہی کرتے ہو کہ تم صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی تمام محنتوں کو تم نے روند ڈالا، تم نے ختم کر دیا، اور تمہاری ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئی کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو دھوکہ بناتے ہو، تم اپنی قسموں کو فساد بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تاکہ ایک قوم دوسری سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، شان و شوکت بڑھائے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، دغا کرتے ہو، فساد کرتے ہو، بہانے بناتے ہو۔ تو دخل وہ قسم، وہ ملاوٹ جو فساد کے لیے ہو،
تو کہا کہ تم فساد برپا کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، انکار کر کے کافر مت بنو، پہلے کفر کرنے والے مت بنو، ایسا نہ ہو فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، جہنم کی آگ میں چلے جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو انسان چھپا جائے، بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام حقائق ان کے سامنے واضح تھے اور انہوں نے اس کو چھپا دیا صرف تعصب کی وجہ سے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہیں اس کے ذریعے عہد و پیمان کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو یہ قسموں کی بات ہوئی، اور کہا کہ ملاوٹ جو فساد کے لیے ہو وہ بھی حرام ہے، جیسے مرچ میں اینٹیں، دودھ میں پانی، ملاوٹ کسی بھی چیز میں کرنا، تو فرمایا یہ سب غلط ہے کہ جھوٹی قسموں کے ذریعے یا جھوٹی طریقوں کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل کرنا۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تمہارے لیے واضح کرے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک ہی امت بناتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن جس کو وہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اور کس کو کرتا ہے؟ جو گمراہی کو طلب کرتا ہے، جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا معاہدوں کی پابندی کرو، یہ بزنس کانٹریکٹس جو کرتے ہو، ڈیلز کرتے ہو، ان کو نبھاؤ۔ تو یہ مشکل سیڑھی ہے، اس پہ جس نے قابو پا لیا تو اس کی ترقی درجات کا سبب بن گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ باندی ان کو پنکھا جھل رہی تھی، جھلتے جھلتے وہ سو گئی، تو انہوں نے پنکھا اٹھایا اور اس کو جھلنے لگے۔ تو یہ احسان کی کیفیت ہے، احسان سے خوشیاں ملتی ہیں، احسان پسندیدہ ہے اور منکر ناپسندیدہ۔ تو ہم لکھ کے رکھیں اپنے دل و دماغ پہ، اور اپنے سامنے لکھ کر اس کو لگا دیں کہ کرنے کے کام عدل، احسان اور اطاع ذی القربہ ہے، اور نہ کرنے کے کام فحش، منکر اور ظلم۔ قطع رحمی اور ظلم کی پکڑ تو دنیا میں فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی خوبصورت آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً بولا کہ واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر، یہ ایسی ہے کہ اس میں خاص حلاوت ہے، خاص رونق ہے، اس میں نور ہے، اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں، اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے، اور یہ کسی انسان کا قول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا خالق بھی سب سے حسین، ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ بھی سب سے حسین، وہ اللہ کے رنگ میں سب سے پیارا رنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم، سب سے حسین دین دین اسلام ہے۔ اور جنتیوں کے بارے میں کہا کہ احسن مقیلہ، حسین ترین جگہ پہ ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارے حسین اعمال دیکھتا ہے کہ اعمال کو کیسے سجا کر لائے ہو، اسی پہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور حسین عمل کیا ہے؟ احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے حسین بات، سب سے پیاری بات جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام، اقسم بن سیفی کے بارے میں ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سن کر وہ مسلمان ہوئے۔ عثمان بن مظعون کے بارے میں بھی ہے کہ یہ آیت سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے بھی دلوں میں
ایسی یہ آیت پینیٹریٹ کرے کہ زندگی بھر صراط مستقیم پہ قدم رکھتے ہی عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ کو لے کر آئیں اور فحش، منکر اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ لوگوں کو دھوکہ دو کہ قسم کھائی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم برا نتیجہ دیکھو بسبب اس کے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو مت بیچ ڈالو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وہ عہد جو اللہ کے نام پر کیا گیا ہو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ما یہاں پہ ایک کائنات ہے کہ دنیا کا مال و متاع، تمام حالات، تمام معاملات، تمہارے خوشی، تمہارے غم، تمہارے دکھ، تمہاری رنج، تمہاری راحت، تمہاری بیماری، تمہاری صحتیں، نفع و نقصان، دوستیاں، دشمنیاں، سب شامل ہیں، یہیں پہ رہ جائیں گے۔ ہم سب پیسنجرز ہیں، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے، تو مسافر سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ انا کے کیٹو پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو پھر نیچے نہیں اترتے، تو انا کے کیٹو پہ سوار نہیں ہوں، اپنے آپ کو عاجزی پہ لے آئیں۔ تو کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سب آ جاتا ہے، واٹ ایور جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم صابروں کو بدلہ دیں گے ان کے اجر کا بہترین اعمال کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو، وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کا عہد پورا کرو، اور فرمائے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کو کہ بینک میں ڈپازٹ کراتے ہو، اللہ کو دیتے ہو، اللہ سے ٹرانزیکشن کرتے ہو، وہ موجود ہے، وہ باقی ہے اور وہ فائدہ دینے والا ہے۔ ہر نعمت، ہر خوشی، ہر تکلیف یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر نیکی صبر کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ تو کہا صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا کرے گا۔ جو نفع یہاں کمایا وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے اس کا بے انتہا ملے گا۔ جوانی، زندگی، نعمتیں، صحت دائمی جنت میں ہوں گی کہ خالدین فیہا ابدا، جوانی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی، نعمتیں ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، وہاں پہ بیماری نہیں ہوگی، وہاں پہ دکھ، جدائیاں نہیں ہوں گی۔ تو وہ احسن اجر عطا کرے گا۔ وہ رب رحمان ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا تو فرمایا کہ جب تمہارا حساب ہوگا تو ہر نماز بہترین نماز کے لیول پہ اللہ باقی نمازوں کا اجر دیں گے۔ ایک بہترین روزہ رکھا تو اللہ باقی روزوں کا بھی اسی کے اکارڈنگ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہلوعا مت ہو، بے صبری مت کرو، پینک سے بچو، انگزائٹی سے بچو، صبر کرو۔ صبر 3 طرح کا ہے، صبر عن الابتلاء ہے، مصیبتوں پہ صبر، صبر عن المعصیہ، گناہ پہ صبر، صبر عن الاطاعہ، نیکی کے کاموں پہ صبر۔ اور آگے فرما دیا کہ نیک عمل میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، چاہے مرد ہے یا عورت، دونوں کو برابر کا ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، صبر کے ذریعے ہر عمل صالح ہو جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، جزا میں کوئی فرق نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ تو کہا کہ بس تم کرنے والے بنو، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک کام کرے گا
اور فرمایا الغنا غنی النفسی، اصل امیری تو دل کی امیری ہے۔ اور رب کے ساتھ تعلق ہو، اگر مصیبت کا لمحہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جس کو یقین ہے کہ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا وہ مجھے مل کر رہے گا، کہ ہر چیز کی ماریخت این الطافست، تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو حیات طیبہ کیا ہے کہ اس جو آج تنگی ہے، بیماری ہے، اس کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان اور دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں، لیکن کافر کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے تو کوئی غم، کوئی خوف، کوئی حزن نہیں۔ تو فرحت نفس، سرور قلب، لذت قلب، اطمینان قلب، طمانیت قلب، عافیت قلب، نور قلب اور وسعت قلب اللہ عطا کرتے ہیں، اور وہ ناپاک اور برائی اور خبیث کی طرف اس کا انکلینیشن نہیں ہوتا، وہ مائل نہیں ہوتا، وہ چوری کا، فراڈ کا، ملاوٹ کا، دھوکے کا، رشوت کا، سود کا، جادو کا کبھی سوچے گا ہی نہیں۔ قناعت اور اللہ کی اطاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنتی ہے۔ تو حیات طیبہ، اللہ جنت عطا کریں گے، مغفرت عطا کریں گے، مقعد صدق نصیب ہوگا، خوشیوں میں بھی حرام نہیں کرے گا، خوشی غم، اس کی خوشیاں بھی، اس کے غم بھی، اس کی جلوتیں خلوتیں ہمیشہ پاکیزہ ہوں گی، کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور فرمائے یمتعکم متاعا حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ، قناعت کی دولت ہوگی، اللہ قناعت عطا فرمائیں گے، قلب سلیم ہوگا، معرفت رب العالمین ہوگی، محبت خداوندی ہوگی۔ تو رضا الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور نعمت ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ بہترین اعمال کے مطابق ہم اس کو جزا دیں گے، اور قرآن پاک کے بغیر حیات طیبہ ناممکن ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، جب بھی تم قرآن پاک پڑھو تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے شیطان کو بھگائیے، اس کو دل کو پاک کیجئے، دل کو صاف کیجئے، یہ دل کی طہارت ہے، دل کی کلینزنگ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قُل رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، جب بھی پھر انا کے کیٹو پہ چڑھنے لگو، جب بھی تمہیں لگے کہ میری نیکی بڑی ہے تو اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کوشش کرو، نتیجہ رب پہ چھوڑ دو، تو ایمان اور توکل آئے گا۔ اللہ کے شیلٹر میں آ جاؤ۔ تفسیر کرتے وقت بھی، نیکی کے کام کرتے وقت بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا تو کہا ایسا نہ ہو کہ ٹیکسٹ والا مفہوم تفسیر میں نہ ہو، انسان کی زبان سلپ کر جاتی ہے، ذہن سلپ کر جاتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ شیطان نیکی کے راستوں سے آتا ہے، تلاوت قرآن سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور غصے کے وقت بھی پڑھیں، گدھے کی آواز سن کر اور بیت الخلاء جاتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، قرآن پاک سے دل کو منور کریں تو حیات طیبہ اللہ عطا کریں گے۔ تو پوری قوت سے شیطان کا انویٹیشن ریجیکٹ کر دیں۔ نیکی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی، یہ نیچرل ہے، اور برائی فطری نہیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں پر اس شیطان کا بس نہیں چلتا، وہ ایمان والے جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل، شیطان کا زور ایمان اور توکل
توکل کرنے والے پر، مومن اور متوکل پر نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور، اس کا اختیار ان پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو قرآن پاک سے اور ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرنے